پادری ہسکی سروش کی غزل تھی جس کا ایک شعر تھا، چوما ہے میں نے ناصری تیری صلیب کو، فردوس کھل گیا ہے تیرے اختیار سے، چھلنی چھلنی ہو گیا کوڑوں کی مار سے، ظلم و ستم وہ سہ گیا کتنے ہی پیار سے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے صلیب کی برکات یا صلیب کی قدرت۔ اور یہ ڈیز بھی ایسے چل رہے ہیں، یہ ہمارا نشان ہے، یہ ہماری پہچان ہے۔ ابھی خیر پور میں جو سیلاب آیا وہاں کے 14-15 لوگ آئے ہیں، اور وہ بہن بتا رہی تھی کہ سیلاب آیا، سارے گھر ڈوب گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن ہمارا گھر نہیں ڈوبا تھا کیونکہ ہمارے گھر کے اوپر صلیب لگی۔ کہتے ہیں ابھی بھی پانی کھڑا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ گرا کے ہم آپ کو نیا جو سیٹ اپ ہے نا گھر کا، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں گرانا کیونکہ انہیں تو سانو بچایا سی۔ ہاللیلویا۔ ہمارے کلارک آباد میں 1947 میں آپ کو پتا یہ مارا کرتے تھے، سکھ جو تھے وہ مسلمانوں کو مارا کرتے تھے، میرے والد صاحب بتاتے ہیں، لیکن جس گھر پہ وہ صلیب دیکھتے تھے نا اس گھر کو چھوڑ دیتے تھے۔ پھر ہمارے مسلمان بھائیوں کو پتا چل گیا کہ اگر ہم بھی گھروں پر صلیب لگائیں گے تو ہمیں بھی قتل نہیں کیا جائے گا۔ پھر وہاں پہ جتنے مسلم لوگ تھے کلارک آباد میں انہوں نے صلیبیں لگانا شروع کر دیا اور ان کو مارا نہیں کیا۔ یہ ہے صلیب کی قدرت، صلیب کی برکت۔ ہاللیلویا۔ گڈ فرائیڈے جس کو ہم مناتے ہیں، اور بہت سے لوگ آپ کو صرف گڈ فرائیڈے والے دن ہی چرچ میں نظر آتے ہیں، باقی وہ سارا سال چرچ میں نہیں آتے۔ اب کلوری کے مقام پر 3 صلیبیں نصب ہوئی تھی، ایک خداوند یسوع مسیح کی تھی، اور دونوں کون تھے؟ ڈاکو تھے۔ میں اس کو یوں بیان کرتا ہوں کہ ایک صلیب سیاہ رنگ کی تھی، ایک ریڈ کلر کی تھی، سرخ صلیب تھی، اور ایک سفید تھی، وائٹ ریڈ اینڈ بلیک۔ یہ جو سرخ صلیب ہے یہ خداوند یسوع مسیح کو پیش کرتی ہے، اس کے کفارے کو، کیونکہ وہ لہو لہان ہے۔ جو سفید صلیب ہے وہ اس ڈاکو کو پیش کرتی ہے جس نے یسوع مسیح کو اپنا کنگ مان لیا، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس پر یہ مکاشفہ کھل گیا صلیب پر کہ یسوع مسیح مر بھی رہا ہے لیکن یہ زندہ ہوگا اور یہ بادشاہی کے لیے آئے گا۔ ہاللیلویا۔ ڈاکو کو یہ پتہ چل گیا اور پھر وہ نجات پا گیا۔ یسوع مسیح نے کہا آج جی، یسوع مسیح نے کہا دیر نہیں، یسوع مسیح صلیب پر بھی بااختیار ہے۔ ہاللیلویا۔ جکڑا ہوا ہے کیلوں سے، سر پر کانٹوں کا تاج ہے لیکن بااختیار ہے۔ ہاللیلویا۔ اس نے یہ نہیں کہا سوری میں تو خود جکڑا ہوا ہوں، اس نے کہا میں جکڑا ہوا ہوں لیکن میں آزاد ہوں۔ ہاللیلویا۔ اور جب میں مروں گا تو پھر ہم دونوں کیا کریں گے جی؟ بدن تو میرا یہاں پر ہوگا لیکن ہم دونوں فردوس میں داخل ہوں گے، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ہاللیلویا۔ یہ کیسا لیڈر ہے؟ مر رہا ہے، لہو لہان ہے لیکن بااختیار ہے۔ پھر جو سیاہ کلر کی اگر صلیب کو دیکھیں، یہ وہ ڈاکو تھا جو اپنے گناہوں میں مر گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح دے کھبے سجے ہونے کے باوجود بھی ایک فردوس میں چلا جاتا ہے، ایک جہنم میں چلا جاتا ہے۔ ریلیشن کتنی قریب تھا یسوع کی،
ہاں، تو مسیحی ہونا یا مسیحی گھرانے میں پیدا ہونا، یا آپ کا باپ پادری تھا یا آپ کا دادا بشپ تھا، آپ کو جنت میں نہیں لے کر جائے گا. جنت میں آپ کو یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ جب تک نہیں مانیں گے، آپ جنت میں فردوس میں بہشت میں نہیں جا سکتے. وہی بات جو بھی صلیب پر میرے حق میں حرف دعا لگی، تیرا خون برکھا کی رخ لگا، تیری سانس باد صبا لگی. صلیب میری پہچان. کسی نے کہا، کسی اسکالر نے، اس نے کہا جب یہ سارے جو ڈاکو تھے اور یہ جو ان کو اتار کیا گیا تو پھر صلیبیں بھی پھینک دی گئی. اب یسوع مسیح کی صلیب کون سی ہے؟ کیونکہ صلیبیں تو ایک جیسی ہیں. اب اس میں یسوع مسیح کی صلیب کون سی ہے؟ اس نے کہا 3 مردے لائیے، صلیبوں پر لٹا دیجئے، جس صلیب کا مردہ زندہ ہو جائے گا وہ صلیب یسوع مسیح. ہاللیلویا، ہاللیلویا. کچھ لوگ دشمنوں سے بھاگ رہے تھے، بھاگتے بھاگتے بڑی نہر آ گئی. ان کو پانی کے اندر نہ کوئی لکڑی تیرتی ہوئی نظر آئی. انہوں نے چھلانگے لگا دی اور لکڑی کو پکڑتے پکڑتے وہ دوسرے کنارے پر پہنچ گئے. جب انہوں نے لکڑی نکالی تو وہ صلیب تھی. صلیب بچاتی ہے اور پار لگاتی ہے. ہاللیلویا. پہلا کرنتھیوں پہلا باب 18ویں آیت. کیونکہ صلیب کا پیغام کیا ہے جی؟ ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. صلیب خدا کی قدرت ہے. ہاللیلویا. مقصد اتوار کو سرمن سنانا نہیں ہوتا. سرمن تو میرا پیشہ نا جی، میں 4 گھنٹے پہ سنا سکتا ہوں، لیکن سرمن سنانا مقصد نہیں ہوتا. یسوع کی بات آپ تک پہنچانا ہوتا ہے. میں سوچ رہا تھا کہ صلیب ہی کیوں، اور کسی موت کا انتخاب کیوں نہیں کیا گیا؟ صلیب ہی کیوں؟ گردن بھی اتاری جا سکتی تھی، کچھ بھی کیا جا سکتا تھا. صلیب ہی کیوں؟ آئے میرے ساتھ نکالیں استثنا کی کتاب 21واں باب. استثنا 21واں باب چیپٹر نمبر 21 اور آیت نمبر 22 اور 23. آیت نمبر 22 اور 23. جی صبر پڑھیں. اور اگر کسی نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو جس سے اس کا قتل واجب ہو اور تو اسے مار کر درخت سے ٹانگ دے، تو اس کی لاش رات بھر درخت پر لٹکی نہ رہے، بلکہ تو اسی دن اسے دفن کر دینا، کیونکہ جسے پھانسی ملتی ہے وہ خدا کی طرف سے ملعون ہے. تا نہ ہو کہ تو اس ملک کو ناپاک کر دے جسے خدا تیرا خدا تجھ کو میراث کے طور پر دے. اگر کسی نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو جس سے اس کا قتل واجب ہو. اب ذرا آپ نے یہ دھیان سے بات سننی ہے، تو میرے ساتھ رہنا، ٹائم زیادہ نہیں دوں گا آپ کا. تو اس کی لاش رات بھر درخت پر لٹکی نہ رہے، بلکہ تو اسی دن اسے دفن کر دینا، کیونکہ جسے پھانسی ملتی ہے وہ خدا کی طرف سے ملعون. ملعون کسے کہتے ہیں؟ لعنتی. اب یہ استثنا میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو درخت پر کیا کر دیا جی؟ ٹانگ دیا جائے، لٹکا دیا جائے. ٹھیک ہے. اب صلیب کو جو ہے وہ درخت بھی کہا گیا. اس کا نام ہے دار درخت،
دار، سولی، سلیب اور چلیپا، اس نام سے اس کو پکارا جاتا ہے. بڑی اس کی اشکال ہیں، ایس کی شیپ کی بھی ہے، یہ ٹی بھی ہے، یہ بھی ہے، بہت سی اشکال ہیں. ٹھیک ہے. اب درخت ہی کا انتخاب کیوں، یا لکڑی کا ہی انتخاب کیوں؟ آپ کو پتا پہلا گناہ جو انسان نے کیا وہ کس وجہ سے تھا؟ کیا کھایا تھا؟ پھل کھایا تھا. اور پھل کہاں پہ لگتا ہے؟ درخت پر. ایک درخت کی وجہ سے گناہ دنیا میں آیا. اب آپ نے بات سمجھنی ہے. لوہے کو کون کاٹتا ہے؟ ہیرے کو کون کاٹتا ہے؟ ہیرا کاٹتا ہے. اب اس درخت کی وجہ سے کیا آیا تھا؟ گناہ. اب لازم ہے کہ خاتمہ بھی ایک درخت ہی کی وجہ سے کیا جائے. اس گناہ کا خاتمہ بھی، اس گناہ کا کفارہ بھی ایک درخت پر ہی دیا جائے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. سو یہ صلیب، دار، سولی، آپ کو پتا پہلا گناہ ہوا کہاں پہ تھا؟ باغ کے اندر ہوا. باغ میں انسان کو ابلیس نے شکست دی تھی. ایسے ہی بائبل مقدس کو آپ ہمیشہ اس تناظر میں پڑھیں، اس کے پس منظر یہ ذہن میں رکھیں کہ انسان کی سٹوری، ہسٹری باغ سے شروع ہوتی ہے اور باغ پہ ختم ہوتی ہے. مکاشفہ دیکھ لیں. مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، وہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے. ہاللیلویا. وہ درخت جس کے گرد پہرے لگا دیے گئے، شعلہ زن تلوار کرو بیم. کہ گناہ تو ہو گیا، یہ نہ خدا نے کہا یہ نہ ہو کہ یہ زندگی کے درخت میں سے بھی کھا لے پھر ہمیشہ کے لیے زندہ رہے. خدا ظالم نہیں ہے. میں ڈی ٹی ایس میں سکھا رہا تھا، میں کیا ہمیں کیا پتا تھا آدم اور حوا نے گناہ کیا، مار دینا، نواں جوڑا بنا لینا. کر سکتا تھا نا. لیکن خدا دیکھیں اپنے کلام کے پیچھے کھڑا رہتا ہے. خدا ظالم نہیں ہے. خدا بیٹے کو بچا سکتا تھا کہ نہیں بچا سکتا تھا؟ خدا کسی اور کو بھی تو بھیج سکتا تھا نا، پیدا کر کے. اچھا جا بھائی تو کفارہ دے دے. بیٹے کو بچا سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی گود کو خالی کیا. ہاللیلویا. بیٹے کو دنیا میں بھیج دیا. ایک گنہگار کے لیے کوئی راست باز مر سکتا ہے؟ اگر ہمیں سٹوری پتا نہ ہو، آئے ذرا میرے ساتھ نکالی جلدی سے پیدائش کی کتاب. ہاللیلویا. 22واں باب پیدائش. ان باتوں کے بعد یوں ہوا، پہلی آیت سے، خدا نے ابراہم کو آزمایا. God tested Abraham. یاد رکھے خدا ٹیسٹ کرتا ہے، ڈیول ٹیمپٹ کرتا ہے. ٹیسٹ ہوتا ہے پروموشن کے لیے، اور ٹیمپٹیشن جو ہوتی ہے وہ کس لیے ہوتی ہے؟ گرانے کے لیے، آپ کو ناکام کرنے کے لیے. اور ٹیسٹ جب آپ پاس کر لیتے تو 5ویں سے 6ٹی میں، 6ٹی سے 7ویں میں چلے جاتے ہیں. ابلیس آپ کو گراتا ہے. اچھا، اور اس نے کہا اے ابراہم، اس نے کہا میں حاضر ہوں. تب اس نے کہا تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے. ذرا میرے نال نہ رہنا ہے تو بات کو سمجھنا آپ نے. جو تیرا اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا، اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوگندی قربانی کے طور پر چڑھا. تب ابراہم نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر 4 جامہ کسا اور اپنے ساتھ 2 جوانوں اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا. یہ تصویر پیش کرتا ہے 2 ڈاکو جو یسوع کے ساتھ اکلوتا اور باپ. پہلا کلمہ
سوتی قربانی کے لیے لکڑیاں چیری اور اٹھ کر اس جگہ کو جو خدا نے بتائی تھی 7 لکڑیاں بھی لی ہیں، صلیب کو پیش کرتی ہیں. روانہ ہوا تیسرے دن. ابراہیم نے نگاہ کی اور اس جگہ کو دور سے دیکھا. تب ابراہیم نے اپنے جوانوں سے کہا تم یہی گدھے کے پاس ٹھہرو، میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گے. وہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ میں جا رہا ہوں، ہم دونوں جا رہے ہیں لیکن میں سجدہ کر کے لوٹ. اس نے کہا ہم دونوں سجدہ کر کے لوٹ آئیں گے، حالانکہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جا رہا ہے. ایمان. رومیو کے خط میں لکھا ہے ابراہیم کا بدن مردہ سا، سارا کا بدن مردہ سا. اور عبرانیوں کے خط کے مصنف کہتا ہے کہ اسے پتا تھا اگر میرا بیٹا مر بھی جائے گا تو وہ اس خاک کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. آج ذرا تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. ابراہیم نے سوختی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھی. کیا رکھی جی؟ یسوع مسیح پر کیا رکھی گئی؟ لکڑیاں، صلیب. ٹھیک ہے جی. اور پھر کیا لکھا ہے؟ اور آگ اور چھری اپنے ہاتھ میں. بڑا حوصلہ تھا باپ کا. دونوں اکٹھے روانہ ہوئے. تب اسحاق نے اپنے باپ ابراہیم سے کہا اے باپ. اس نے جواب دیا اے میرے بیٹے میں حاضر ہوں. اس نے کہا دیکھ آگ اور لکڑیاں تو ہیں پر سوختی قربانی کے لیے برا. کتنی چھریاں چلی ہوں گی ابراہیم کی. میں سے کیا جواب؟ اسے پتا تھا ابراہیم کو کہ برا اس وقت کون ہے. اگر خدا آپ سے یہ کلام کرے کہ اپنے بیٹے یا بیٹی کو میرے لیے قربان کر دیں، ویری ڈیفیکلٹ. ہم پتہ کیا کہیں گے؟ خدا کی آواز نہیں. ہم پھر خدا کو کلام سنائیں گے. پتہ کیا سنائیں گے؟ خدا نے تیرے کلام میں تو لکھا تو خون نہ کرنا. اسی پھر خدا نا آئی ہو جائیں گے. کیا کلیئر، کیا واضح آواز ہے. اور مجھے بتائیں اس وقت سارا کا کیا حال ہوگا؟ بائبل نہیں بتاتی کہ بتایا نہیں بتایا. اگر بتایا ہو تو سارا کا کیا حال ہوگا؟ بائبل تو خاموش ہے نا. سارا کا کیا حال ہوگا؟ یہ ہماری روایتی ماؤں کی طرح آپ بھی قربان ہو جو. خبر ہے میرے منڈے میں ہاتھ لایا. مجھے نہیں پتا بائبل اس بارے میں کیا کہتی ہے کیونکہ بائبل خاموش ہے. ابراہیم نے کہا 8ویں آیت میں میرے بیٹے خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختی قربانی کے لیے برا مہیا کر لے گا. سو وہ دونوں آگے چلتے گئے اور اس جگہ پہنچے جو خدا نے بتائی تھی. وہاں ابراہیم نے قربان گاہ بنائی، اس پر لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھا اور اسے قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا. یہ چھوٹا کاکا نہیں تھا اسحاق، یہ بڑا تھا. یہ بھاگ بھی سکتا تھا، پیو کو دھکا بھی دے سکتا تھا. جی ابا تو کی کرنے لگے ہیں، برا بھلا بھی کہہ سکتا تھا، لیکن فرما برداری. آپ کیا سمجھتے ہیں پیو نے گلا کی ہوں گے؟ ابا بولتا روانی نہ بن ابا میں نے پتہ نہیں کتوں لبا. میرے پیرنٹس نا صبح 4 بجے اٹھ کے نا 4 بجے اٹھ کے صبح سے 4 بجے دونوں جی 4 تو 5 نا بسترے تے نا پرستش کرتے سن تے اسی ستے ہوندے سن. اسی وچ کہندے یہ روٹین تھی. 4 تو 5 اچھی آواز
میں شادی میں گیا مکہ کالونی لاہور، وہاں پہ خادم تھا، خدا نے سے بڑا بلیس کیا، یہ 30 سال پرانی بات ہے، تو اس کی عادت تھی صبح 4 بجے دعا کرنے کی. ہوں تمہیں پتا چھوٹا جا گھر سی، 4 مرلے تھے، این جی بیٹھک سی، وہ سارے پرونے ستے ہوئے سن. وہ خادم سی پینٹیکاسٹل، اس کے ساتھ شاگرد سی. اچھا انہیں کو عادت سی دعا کرنے، وہ باہر نہیں جا سکتا سی. انہیں دعا شروع کی نا اچھی اچھی 4 بجے. پتا نہیں بابا کہڑے پنڈوں آیا سی، انہیں رضائے کے اندر انہوں لات ماری. اسی بھی نال ہی ستے سن. میں نے موڈ بنانا تھا کہ میں بھی دعا کراں، میں خداوند میری دعا قبول کر. ایڈا غصہ انہیں وکیل آ دیتی ہوئی. ابراہیم نے ہاتھ بڑھا کر چھری لی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے، تو خداوند کے فرشتے نے اسے آسمان سے پکار کر کہا، اے ابراہیم، اے ابراہیم. اس نے کہا، میں حاضر ہوں. پھر اس نے کہا، تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر، کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا. وڈا فرما برداری. لیکن میں خدا کی محبت کو دیکھ رہا ہوں، اس کے اکلوتے کو تو بچا لیا، لیکن اپنے اکلوتے کو میرے لیے اور آپ کے لیے قربان، اس کے لیے کوئی پرواہ مہیا نہیں. ہاللیلویا. یہ ہے خدا کی محبت. ہاللیلویا. اسے دریغ نہیں کیا. جس نے لکھا بائبل میں لکھا، جس نے بیٹا ہی دینے سے دریغ نہ کیا، وہ اور چیزیں تمہیں افراط سے کیوں نہ دے گا. کچھ مذاہب جو ہے وہ صلیب کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نہیں ہوا، بلکہ مرنے سے پہلے ہی زندہ اٹھا لیا گیا، اور اس کی کیا تبدیل کر دی گئی؟ شکل و صورت تبدیل کر دی گئی. تو اس کا مطلب ہے خدا دکھا کچھ رہا ہے، کر کچھ رہا ہے. خدا دھوکے باز نہیں، خدا جھوٹا نہیں ہے. بتائیں، صلیب کو نکالنے کا مطلب یا موت کو نکالنے کا مطلب کہ مسیحیت میں کفارہ نہیں ہے، اٹونمنٹ. اسی کے تو خلاف ہے. وہ قدرت کس میں؟ لہو میں. قدرت کس میں؟ صلیب میں. قدرت کس کے؟ اس کی موت میں قدرت ہے. ہاللیلویا. وہ موا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. یہ گڈ نیوز ہے. ہاللیلویا. گڈ نیوز ہے کیا؟ لوگ کہتے ہیں خوشخبری کی، خوشخبری کی. واٹ از گڈ نیوز؟ گڈ نیوز، گڈ نیوز. آئیں ذرا پڑھ لیں کھوالا، اور آپ یہی آپ کا ایونجلزم ہے، یہی آپ کے پاس گڈ نیوز ہے. جی میرے ساتھ نکالیے جلدی سے کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا پہلا خط، اور یہ پہلی 3 آیات ہے 15ویں باب کی. پہلا کرنتھیوں 15واں باب پہلی 3 آیات ذرا سنیے گا. اب بھائیوں میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں، جس سے تم نے قبول بھی کر لیا تھا، جس پر قائم بھی ہو. اسی کے وسیلے سے تم کو نجات بھی ملتی ہے. کس کے وسیلے سے تمہیں نجات ملتی ہے؟ خوشخبری کے وسیلے سے. بشرطے کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو، ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہوا. اب وہ خوشخبری کو، گڈ نیوز کو ڈیفائن کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے. سنیے. اور یہ تیسری آیت جو ہے، تیسری اور چوتھی. چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا. کس کے گناہوں کے لیے؟ ہمارے گناہوں کے لیے ہوا، اور
دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا. ہیلیلویا. یہ گڈ نیوز ہے. ہوا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. ہیلیلویا. اگر آپ اس کے مرنے کو نہیں مانتے تو پھر آپ اس کے دفن ہونے کو بھی نہیں مانیں گے، اور اگر آپ اس کے دفن ہونے کو نہیں مانیں گے تو پھر آپ اس کے جی اٹھنے کو بھی نہیں مانیں گے. وہ زندہ ہے. اور یسوع مسیح نے کہا مکاشفہ پہلے باب کی 18 میں مر گیا تھا اور میں زندہ ہوں اور میں عبدالآباد زندہ رہوں گا. ہاللیلویا. مطلب تو پھر وہی زندہ ہویا نا جدہ بانی زندہ ہے. قبروں میں ایک ہی قبر خالی ہے اور یسوع مسیح کی صلیب بھی خالی ہے. ہاللیلویا. اب وہ صلیب پر نہیں ہے، اس لیے اسے صلیب پر نہ دکھائیں. صلیب خالی ہے، ایک ہی قبر خالی ہے اور وہ یسوع مسیح کی ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. زندہ ہے تو یہاں پر موجود ہے نا، زندہ ہے تو معجزے کرتا ہے نا، زندہ ہے تو دعاؤں کا جواب دیتا ہے نا. ہاللیلویا. تو پھر زندہ سے مانگیے. ہاللیلویا. 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 یسوع زندہ ہے. ہاللیلویا. کسی نے کہا موت مر گئی لیکن وہ نہیں مرا. ہر شخص مرتا ہے لیکن ہر شخص مرنے کا تجربہ نہیں کرتا. یسوع مسیح ہوا اور جی اٹھا، اس نے جی اٹھنے کا اور مرنے کا تجربہ کیا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. صلیب باغ میں گناہ ہوا. پہلے آدم کو باغ میں شکست ہوئی، لیکن جو پچھلا آدم تھا، جو دوسرا آدم تھا، اس نے پہلے کو موت باغ میں ملی نا، جس روز تم نے کھایا تم مرا. آئیں ذرا یوحنا کی انجیل میرے ساتھ نکالیے 19ویں باب کی 41ویں آیت. اور جس جگہ وہ مصلوب ہوا وہاں ایک باغ تھا. اچھا، مصلوب کہاں پہ ہوا؟ باغ میں. مصلوب کہاں پر ہوا؟ باغ میں. آگے کیا لکھا ہے؟ اور اس باغ میں ایک نئی قبر تھی جس میں کبھی کوئی نہ تھا. ہاں، قبر بھی کہاں پر؟ باغ میں. اب اگر دیکھیں آدم نے ماریا کتنے سوالی طور پہ؟ باغ میں. جس روز تم نے کھایا تمہارا کہاں پر موت واقع ہوئی؟ باغ میں. اب اس موت کا توڑ وہ کہاں پر ہے؟ باغ میں. آدم نے گناہ کیا، لازم تھا کہ کوئی انسان ہی آئے، لیکن کوئی ایسا انسان آئے جس کی زندگی میں رگوں میں کسی انسان کا خون نہ دوڑ رہا ہو، بلکہ اس کا خون ڈائریکٹ خدا سے آیا ہو. سنیے غور سے. آدم کے ماں باپ تھے؟ دسو. اور نہیں سننا. آدم کو جب خدا نے مٹی سے بنایا کیا پڑا ہوا تھا؟ پتلا. اور جب خدا نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ کیا ہوا؟ جیتی جان ہوا. جسم کی جان کس کے اندر ہے؟ آدم کے اندر. بلڈ ڈائریکٹ کہاں سے آیا؟ آدم دیکھو وہاں پہ احسن نہیں سن. خون کتوں آیا آدم کے اندر؟ خدا سے آیا. یسوع مسیح کا خون کہاں سے آیا؟ خدا سے. کیونکہ وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا، وہ یوسف کی قدرت سے پیدا نہیں ہوا. عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے اس نے میرے لیے ایک بدن تیار کیا. تیار کر کے نا مریم کے بدن میں رکھ دیا. عبرانیوں کے خط کا مصنف یہی کہتا ہے. میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرا ٹائم کوئی ملحوظ خاطر رکھنا ہے. ہاللیلویا. اس لیے تو اس لہو میں قدرت ہے. وہ یک سے سارے بچڑے بکرے قربان ہونا. اس لیے تو ہم قربانی کا گوشت نہیں کھاتے. اگر یہ تو آڈے چو کھاندا تے نہ کھاوے. میں بھی ایک دو باری شوم کیتا
ਭਾਈ ਅਨਵਰ ਕਮਾਲ ਆ ਗਏ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਉਹ ਆਏ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਭਾਈ ਅਨਵਰ ਕਮਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੰਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਧੂਏ ਨਿਕਲੇ, ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਬੋਟੀਆਂ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ, ਵਾਦਾ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਦੇ ਇਹ ਬਟਨ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਾਵਾਂ, ਕਹਿਣ ਚੇਨ ਬੰਦਾ ਕਰ, ਉਹ ਜੋ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਬਈ, और आंदे के चेन पाई क्यों, मैं भी जब नहीं लाके, तू की लोफरा ले काम कर रहा, मैं क्या मिली आना। लेकिन आज दौर देखें, 30 साल पहले का मैं दौर बता रहा हूं, 35 साल पहले भाई उमर आए सन, भाई रहमत, पता नहीं ये गल्लां क्यों हो रही हैं, मैं नहीं पता क्यों हो रही हैं, भाई उमर आए सन तो उन्होंने देखा भाई रहमत साहब दी ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਵੰਗਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਕੱਚ ਦੀਆਂ, ਇਤਵਾਰ ਦੀ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਥੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। पता नहीं गल्ला क्यों, शायद किसी की जरूरत हो, खुदा के पास आते हैं, खुदा को अपना आप दिखाएं, ना कपड़े नहीं गया। पहला ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜੂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਨਲਾਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। किसी दिन जरूर मैं टीचिंग दूंगा, बैलेंस हम करेंगे चीजों को। शायद पहले बैलेंस नहीं किया जाता था, लेकिन मैं कह रहा हूं पहले जो पेंटिकॉस्टल बड़े खतरनाक होंगे सन, उन्हें जो कह दिता ते असि आखा मानना सी कि ऐसी है नहीं करने तो तू पादरी होगा अपने घर में, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। बहरहाल ये मुझे नहीं पता क्यों आगे बात, शायद किसी की जरूरत होगी। अच्छा तो क्या हुआ जी, बाग में क्योंकि तोड़ किसका है, हीरे का तोड़ हीरे विचे, लोहे का तोड़ लोहे विचे, अब मर गया, मौत का तोड़ भी मौत के अंदर। हम बात समझ रहे हैं, मौत का तोड़ भी किसके अंदर था, मौत के अंदर था। अब यीशु मसीह की मौत ने किया क्या, ये मौत कहां पर वाक़या हुई है, सलीब पर वाक़या हुई। सलीब की कुदरत है सब कुछ, खुदा का शुक्र अदा करें। ये पहले यीशु मसीह के जमाने में नहीं दहशत का निशान थी, ये लानत का निशान थी, कोई पहनता नहीं था, कोई साढ़े हमारी तरह घरों पे नहीं लगाते थे, चर्चेस में नहीं लगाते थे, गले में पहन के नहीं रखते थे। लोग कहते थे नहीं सलीब दहशत का निशान, लेकिन यीशु मसीह जिस चीज को भी छूता है वो उसको बदल कर रख देता है, उसकी हैसियत को बदल कर रख देता है। हालेलुया। ये जो लानत का निशान थी, यीशु के छूने से ये बरकत का निशान बन गई है। हालेलुया। और कोड़ी को छूता था, कोड़ी पाक साफ हो जाता था, वो मुर्दे को छूता था, मुर्दा जिंदा हो जाता था। ये है मेरे और आपके यीशु की कुदरत। हालेलुया। छूता है, बदल कर रख देता है। 12 वर्ष की औरत उसको छुआ, बीमारी चली गई। 9 शहर की बेवा के बेटे के जनाजे को छुआ, उसे जिंदा कर दिया। हालेलुया। यीशु के छूने में कमाल है। हालेलुया। सलीब। पुराने अहदनामे में क्या अक्स थे, नूह की कश्ती, जो भी कश्ती के पास आ गया, कश्ती के अंदर आ गया, वो बच गया। जो भी सलीब के पास आ जाता है वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाता है। मारा में है, मारा का पानी पी ना सके। खरूज की किताब 15वां बाब। मूसा ने फरियाद की, खुदा ने एक पेड़ दिखाया, पेड़ काट कर जब पानी के अंदर डाला गया, पानी मीठा हो गया। सलीब की कुदरत।
میری ساری بٹرنس، تلخی، کڑواہٹ کو جب سلیب اندر جاتی ہے تو کڑواہٹ باہر آ جاتی ہے. سلیب کڑواہٹ کو مٹھاس میں تبدیل کر دیتی ہے. کتنے عکس بتاؤں آپ کو؟ پیتل کا سام، بلی. پیتل بائبل مقدس میں یاد رکھیے یسوع مسیح کے پاؤں مکاشفہ میں پیتل کے ہیں. پیتل بائبل مقدس میں عدالت کو ظاہر کرتا ہے. اعلان ہوا، سام جلانے والے سام بھیجے گئے، سام کاٹ رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، اور ایک عجیب سی وہاں پر آپ کو پتا لوگ مر رہے ہیں، سام کاٹ رہے ہیں. اچانک خدا نے پھر ایک کام بلی پر پیتل کا سام بنا کر، ابھی بھی جو جارڈن میں جاتے ہیں نا اس جگہ پر ابھی بھی آپ کو نظر آتا ہے وہ سانپ نے لگایا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے لے کے کہا یہ وہی جگہ تھی. آپ دیکھ لیں آرمی AMC آرمی میڈیکل کالج جو ہے ان کا دیکھ لیں آپ، کیا نشان ہے؟ بلی پر سام. ادھر میں میجر کو گیا، میجر میں کہا جی اے کیے، کہتا ہے کوئی گریک مت ہے. میں کہا گریک مت نہیں، یہ بائبل کی مت ہے. تو میں کہا ویت وچ رکھ، کیونکہ یہی ہے نا، یہی ہے. یہ یسوع مسیح کو پیش کرتا ہے. او AMC والے ہو، آرمی میڈیکل کور والے ہو، کالج والے ہو، یہ یہاں سے ہے. پیتل کا سام بلی پر لٹکا اور جو کوئی اس پر نظر کرے گا وہ بچ جائے گا. اعلان کیا گیا یہ پیتل کا سانپ ہے جو بلی پر لٹکایا گیا ہے. خدا نے لاج بھی دیکھے کام پر رکھا. سانپ کے ڈسے ہوئے نگاہ کس پر کریں گے؟ سانپ پر. یہ خدا کا لاج ہے. خدا جیسے بھی چاہتا ہے وہ کرتا ہے. ہم نے دیکھا باغ موت ہے. آدم، دوسرا آدم، پہلا آدم کے کوئی باپ نہیں ہے جی، دوسرے آدم کا بھی ہے جی. باپ بھی کون ہے؟ آسمانی باپ ہے. ہلیلویا. توڑ، ہر چیز کا توڑ. لوگوں نے کہا ہوگا کہ ٹوپی ڈرامہ ہے، بھلا پیتل کے سام پر، بے جان سام پر بھی کوئی نگاہ کرنے سے بچ سکتا ہے؟ نہیں. چاہے لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہو، صلیب پر نگاہ کرنے سے کون بچ سکتا ہے؟ کیا خدا کا بیٹا اتنی لعنتی موت مر سکتا ہے؟ یہ یہودیوں کا کانسیپٹ تھا. وہ یسوع مسیح کو کسی اور روپ میں دیکھ رہے تھے. وہ رتھ پر آئے گا، وہ گھوڑے پہ آئے گا، وہ کیا کرے گا؟ رومیوں کی سلطنت کو الٹ کر رکھ دے گا. لیکن وہ یہ جانتے نہیں تھے کہ یسوع مسیح سلطنت کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، بادشاہت کرنے کے لیے نہیں آیا تھا. یسوع مسیح کو بادشاہ بنانے لگتے تھے، وہ وہاں سے نکل جاتا تھا. یسوع مسیح جب آیا تو یسایہ کہتا ہے سلطنت اس کے کندھے پر ہے. ہاللیلویا. وہ سلطنت پر بیٹھ کر نہیں آیا، وہ جب آتا ہے تو سلطنت اس کے کندھے پر ہوتی ہے. ہاللیلویا. تیری زندگی کی سلطنت کس کے کندھوں پر ہے؟ اگر حالات کے کندھوں پر ہے، اور چیزوں کے کندھوں پر ہے، تو دنیا نے سارے کندھے، پاویں عزیز رشتہ دار بہن برا، سارے کندھے کمزور دے. ایک کندھا بڑا مضبوط کندھا ہے جس کے کندھوں پر سلطنت ہے، جس نے اپنے کندھوں پر تیری صلیب اٹھا لی، تیرے گناہوں کو اٹھا لیا، تیری کمزوریوں کو اٹھا لیا، تیری بیماریوں کو اٹھا لیا اور تجھے آزاد اور رہا کر دیا. ہاللیلویا. یہ ہے صلیب کی قدرت. مارے نے کسی کا دھیان پڑھا ویک ہی لئیے جیسے چیک کر دے، ٹٹول دے. کسی نے پین گردن کو مار کے ویک ہونا ہے. جیسے اس کی نگاہ بلی پر لٹکے ہوئے سانپ پر پڑی، اس نے کہا I am feeling better. شاش ہو گیا، گنود کی جاندی رہی، زہر کی جڑی ویسس سی چڑھن نہیں سی ہے. اسی کہا میں شفا پا گیا، میں شفا پا گیا. پھر کیا ہوا؟ خبر پھیلتی چلی گئی اور پھر جو نگاہ کرتا تھا وہ شفا پا جاتا تھا. کن مسائل سے دو چار ہیں؟ حل ایک ہی ہے، یسوع مسیح کی صلیب. ہاللیلویا. ہاللیلویا. آئے صلیب کے لیے بھرپور تعظیم. ہاللیلویا.
Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. भरपूर तालियां बजाएं सलीब के लिए. Hallelujah. 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 आखिरी वाला पढ़ेंगे, दुआ करेंगे. गलतियों छठा बाब. जी समझ पड़े. गलतियों छठा बाब उसकी 14वीं आयत. बहुत सी बातें की जा सकती हैं, लेकिन छठे बाब की 14वीं आयत. लेकिन खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं सिवा अपने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के, जिससे दुनिया मेरे एतबार से मसलूब हुई और मैं दुनिया के एतबार से. लो जी, साडा फख्र की है. हमारा फख्र क्या है? सलीब. आपको और कोई फख्र नहीं. फख्र पता क्यों है? फख्र इसलिए कि इस पे खुदा का बेटा कुर्बान हुआ है. पाक बेऐब बर्रा, जिसकी जिंदगी में गुनाह ना था, जो हमारी तरह सब बातों में आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा. हालेलुया. और उसने कहा तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करे. वहां हमारे गुनाहों को लेकर सलीब पर चढ़ गया. उसकी जात में गुनाह नहीं, लेकिन वो हमारी खातिर गुनाह बन गया, गुनहगार नहीं. यीशु मैचलेस है. वो यीशु का मुनाजरा करना. पता पादरी अब्दुल्ला क्या करते थे? मौलवी अब्दुल्ला, मैं उनकी स्टेटमेंट पढ़ रहा था. जो मौलवी अब्दुल्ला पादरी अब्दुल्ला बन गया, उसने कहा मैंने यीशु के लिए बड़े बड़े मुनाजरे जीते, लेकिन यीशु मसीह के लिए मैंने एक रूबी नहीं जीती. और मुनाजरे करने से आप रूहें नहीं जीते, आप मुनाजरे जीत रहे हैं. हाँ जी है ना. लेकिन रूहें आप जीतते हैं सलीब की कुदरत से. हालेलुया. आप देख ले, तुम खड़े होके शीशे के आज जाके देखो तो मैं आपकी खा देना. वैसे ये क्या है? ये क्या है? हालेलुया. हालेलुया. आप तो चलती फिरती सलीब. इसका मतलब जो आपको देखता है वो किसको देखता है? और फिर अगर जो मुझे देखता है वो सलीब को देखता है, फिर एक स्टेप और ऊपर चले जाते हैं. जो मुझे देखे वो सलीब को देखे, और फिर वो सलीब वाले को भी देखे. हालेलुया.